مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والے ہے، اور تو جس کی انتظار میں کلیسیا ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرتی رہتی اور اپنی جاموں کو دھوتی رہتی ہے، خدا تیرے شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے ہمیں نہ صرف اپنے خاندان میں شامل کیا بلکہ زمین پر خداوند تو نے ایک اتم درجہ ہمیں دیا کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، تیرے خاندان کے لوگ کہلاتے ہیں، اور شکردار خداوند کہ تو نے اسی خون کے وسیلے سے یہ دلیری اور یہ اجازت بخشی ہے کہ خداوند ہم جب چاہتے ہیں، جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور جس وقت بھی چاہتے ہیں، ہم تیرے قدموں میں جھک سکتے ہیں۔ خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں اس بڑی عظمت کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جس پاک اور پوتر خون سے خداوند تو نے ہمیں خریدا ہے، اس کا احساس کر کے اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں پیدا کریں تاکہ خداوند تیرے تقاضے اور تیری امیدیں ہماری زندگی سے پوری ہوں۔ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے کے مطابق اپنے بچوں کے درمیان ہے۔ تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خداوند ہم سب اپنے آپ کو تیرے جلالی قدموں میں جھکاتے ہیں اور تیرے قدموں کو پکڑ کر خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے بے شک ہماری زندگیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود ہے خداوند تو نے ہمیں زندگی اور زندگی کی ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج تک اس بڑی مہلک اور جان لیوا وبا سے بچایا۔ آئندہ بھی خداوند تیری حضور منت کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی جہاں کہیں بھی اس وقت ہے خداوند ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ایک ایک کو خداوند یہ توفیق بخش کہ ہمیشہ ہم تیرے ڈر اور تیرے خوف میں رہ کر زندگی گزاریں تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور نگہداشت کرنے والے خداوند ہاتھ ہمیشہ ہماری زندگیوں پر پھیلے رہیں۔ اپنے ان تمام عزیزوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں کو جس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں کہ اپنی شفقت، رحمت اور اپنے بڑے فضل کا ہاتھ بڑھا اور ان سب کو خداوند اپنی نزدیکی اور اپنی قربت میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے، اور شکردار خداوند کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ یہ بچے جو آج عمر میں بے شک چھوٹے ہیں لیکن خداوند کل کو یہی تیری آنے والی کلیسیا ہیں۔ خدا منت کرتے ہیں کہ ابھی سے انہیں اپنے ہاتھ میں لے تاکہ خداوند یہ تیرے جلال، تیری حشمت اور تیری بادشاہی کو وسعت دینے کی خاطر اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں بڑھتے ہیں، تیری نزدیکی اور تیری قربت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، ایمان کے مضبوطی دیتے تاکہ خداوند حالات و واقعات کتنے بھی گمبھیر اور دیگر گوں کیوں نہ ہو جائیں، خداوند ان کی ایمان میں کسی طرح کی بھی لغزش نہ آئے، بلکہ یہ روز روز خداوند ان تمام حالات کے باوجود تجھ میں مضبوط ہوتے جائیں۔ آج کی ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو ہماری معاونت کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 130۔ زبور نمبر 130۔ اے یہوہ دے لوگ اس سے رکھو ایمان، کیوں جو باری نجات ہے وچ او دے فرمان۔ اے یہوہ دے لوگ اس سے رکھو ایمان، کیوں جو باری نجات ہے وچ او
वादनो तेरे आगे मैं तंगी विचली दुआ तेरे आगे मैं तंगी विचली दुआ मेरी मिन्नत सुन दया साढ़े खुदा अयो वादनो ये तू साढ़े गुनाह दा करे सा ये तू साढ़े गुनाह दा करे सा और जो तेनू कलो केड़े सकदा जवाब अयो वादनो तेरे कोल मुआफी तू बख्शा गुनाह तेरे कोल मुआफी तू बख्शा गुनाह तां जो लोकां नू डर होवे तेरा सदा अयो वादनो अयो ठीक दियो वानु पई मेरी जान अयो ठीक दियो वानु पई मेरी जान आउन से कलाम ते मैं रखदा ईमान अयो वादनो जिवें पैरे वाला वेखदा है फजर दी रात जिवें पैरे वाला वेखदा है फजर दी रात मैं भी होर तो वधीक तकदा तेनू खुदा अयो वादनो ऐ खुदा ये लोगो रखो सब इत्तेकाद ऐ खुदा ये लोगो रखो सब इत्तेकाद इस्राएल नू गुनाहों पर दया कर अयो वादनो उससे रखो ईमान जो मारी न जाए तो से फरमान अयो वादनो दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था है और आने वाला है, और तू जिसकी इंतज़ार में कलीसिया हर वक्त अपने आप को तैयार करती रहती है, बाप आसमानी तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू ज़िंदा है और तू कादिर मुतलक खुदा है। आसमान तेरे तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। इतने बड़े कवि और कादिर खुदा के सामने हमारी ज़िंदगियों की कोई हैसियत नहीं, बल्कि खुदाबंद हमारे काम काज ऐसे काम हैं या ऐसा तर्ज ज़िंदगी है जो खुदाबंद हर वक्त तुझे नाराज़ करता है। फिर भी एक खुदाबंद अपनी शफ़क़त, अपनी रहमत और अपने फजल से तू हमें ज़िंदगी देता है, और इस ज़िंदगी में खुदाबंद हमें बेशुमार नेमतों से नवाजता है। ख़ास तौर पर खुदाबंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं उस पाक और पवित्र खून के लिए जिसके वसीले से खुदाबंद तूने हमें अपने ख़ानदान में शामिल किया है। खुदा मिन्नत करते हैं कि अपनी सारी मोहब्बत और अपने बेटे के पाक खून का एहसास हमारे अंदर पैदा कर, ताकि खुदाबंद अब उठते बैठते चलते फिरते तेरी मोहब्बत का एहसास करके अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली पैदा करें जो खुदाबंद तू चाहता है। खुदाबंद खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी कलीसिया को और बेशुमार हमारे बहन भाइयों को खुदाबंद इस बड़ी मोहलक कोरोना की वबा से बचाया। इसी तरीके से मिन्नत करते खुदाबंद अपनी शफ़क़त, रहमत और अपने फजल का हाथ बढ़ा, हर तरीके से अपने बच्चों को महफूज रख। जिन घरों से खुदाबंद इस वबा की वजह से तूने कुछ लोगों को बुला लिया है, बेसहारा हुए हैं, खुदाबंद मिन्नत करते हैं कि तू आप उनका परवरदिगार हो, उन्हें तसल्ली तशफ़ी इनायत फरमा, सारी कमी कमज़ोरी को दूर कर, अपने लोगों के सारे कारोबार, मेहनत व मुशक्क़त
مال جان کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے، ہر طرح کی کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھنا۔ خداوند شکردار ہیں کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ خداوند یہ بچے جو بے شک ہمارے بچے ہیں، لیکن اے خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے پاک کلام کے مطابق ہمارے گھروں میں یہ تیرے بدن کا حصہ ہیں۔ بخش ہے کہ خداوند یہ بچے اس طور سے ترتیب پائیں، اس طور سے خداوند اپنے رویوں کو مستحکم کریں کہ خداوند ان کی زندگی کے وسیلے سے تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہر طرح کی کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھ، اور آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، ہمیں روح اور سچائی سے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے حوالہ پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچے۔ وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچیں۔ اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے اے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، یہ تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت و رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، عہد عتیق کی 39 کتابوں کی
کلاسیفیکیشن جب ہم کرتے ہیں یعنی گروہ بندی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہے کہ پہلی 5 کتابیں توریت کی کتابیں جسے عام طور پر ہم شریعت کی کتابیں کہتے ہیں، اس کے بعد 12 کتابیں تاریخ کی کتابیں ہیں، پھر 5 کتابیں جنہیں شاعری یا حکمت کی کتابیں کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 17 کتابیں ہیں جن کو نبوت کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو خدا نے پہلی 5 کتابیں جو شریعت کی کتابیں ہیں وہ دراصل خدا نے کہا ہے کہ میں انسان سے اس طرح کی زندگی چاہتا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا تقاضا ہے کہ انسان کا طرز زندگی اس طرح کا ہو کہ یہ کھائے یہ نہ کھائے، یہ پہنے یہ نہ پہنے، اس سے شادی کرے اس سے شادی نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آگے جو 12 کتابیں ہیں یہ وہ حصہ ہے جس کے اندر شاعری کی کتابیں، حکمت کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر انبیاء کی 17 کتابیں بھی آ جاتی ہیں۔ یعنی اسی تاریخ کے ادوار میں یشوع سے لے کر عصر تک ان 12 کتابوں کے سارے عرصے اور ٹینیور کے دوران انبیاء کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں جنہوں نے مختلف علاقوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہ پر خداوند کی طرف سے پیغام دیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ پھر خداوند کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر 5 کتابیں جو ہیں حکمت کی یا شاعری کی کتابیں وہ بھی اسی لیے لکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ایمان میں مضبوط ہوں، اپنی بری روش سے باز آئیں اور خداوند کی طرف راغب ہوں۔ اب جو 12 کتابیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے 5 کتابیں شریعت کی دی، کہا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرو گے برکت پاؤ گے، یہ کرو گے تو مجھ سے سزا حاصل کرو گے۔ اور پھر پریکٹیکلی طور پر ان 12 کتابوں کو ایک فلم کے طور پر ان کے سامنے چلا دیا تاکہ ہم آنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ فلم جب جب پڑھی جائے، جب جب سنی جائے، جب جب چلائی جائے، ہم اس میں سے اپنی عبرت کے لیے، اپنی راہ کی اصلاح کے لیے باتوں کو جان سکیں۔ شریعت کی پہلی 5 کتابوں میں بھی ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ آتا ہے جو بڑا ہولناک ہے لیکن ہمارے لیے باعث عبرت ہے، اور وہ ہے طوفان نوح۔ 120 سال تک نوح خداوند کے لوگوں کو کہتا رہا، ان لوگوں کو کہتا رہا کہ تم باز آ جاؤ، طوفان آنے والا ہے۔ لیکن 120 سالوں کے دوران یا تو انہوں نے کہا کہ نوح جو ہے وہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور یا انہوں نے اس قسم کا بھروسہ کرنا شروع کر دیا اگر آ بھی گیا طوفان تمہارے پہ یہ درخت جو ہیں ہم ان کا سہارا لے لیں گے، ہمارا مکان جو ہے اس کی نیو بڑی مضبوط ہے، کافی بلند ہے، کتنا کہ بارش آ جائے گی، اور اگر اس سے بھی زیادہ بارش آ جائے گی ہمارے قریب یہ جو ٹیلے ہیں یہ پہاڑ ہیں ہم ان پر چل جائیں گے۔ یعنی ان کے نزدیک زندہ رہنے کے لیے اور ایسے طریقے تھے یا اور ایسی جگہ تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ لیکن جب طوفان آیا تو نہ تو کوئی درخت، نہ کوئی مکان، اور نہ ہی کوئی پہاڑ انہیں بچا سکا۔ بچے صرف اور صرف وہ جو اس کشتی کے اندر تھے۔ ماہرین علم الہیات اور مختلف مفسرین جو ہیں وہ اس واقعے کو، اس کشتی کو
مسیح مسیح کہتے ہیں، یعنی یہ مسیح کی مثال ہے۔ اس لیے نمبر ایک، اس لیے کہ اس طوفان یا اس بڑے خدا کے غضب کے سامنے اگر کوئی ایسا وسیلہ بچنے کا، زندگی دینے کا تھا تو وہ صرف اور صرف نوح کی کشتی تھی۔ نئے عہد نامے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں ہے۔ نجات صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ لوگ بڑی دفعہ جیسے انہوں نے درختوں پر بھروسہ کیا، مکان پر بھروسہ کیا، ٹیلوں پر یا پہاڑوں پر بھروسہ کیا، لوگ آج بھی شاید اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے خیرات کرتے ہیں، دعا بندگی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مسیح میں شاید نہیں آتے۔ خدا کا کلام بڑی واضح طور پر کہتا ہے ہم نے سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں اس کشتی میں آنا ہے، کیونکہ کشتی کے علاوہ ہمیں کوئی بھی خدا کے غضب سے، خدا کے عدل سے، خدا کے انصاف سے بچا نہیں سکتا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں اس وقت زندگی ہوتی ہے۔ اور ہم جو لوگ جو شاید مختلف ایسی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ فضول ہے، اور یہ یسایا کی کتاب میں کہا گیا ہے ہماری راس بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلی بات کہ کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، محض خداوند یسوع مسیح ہے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس میں آنے سے ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ دوسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جب ہم ٹوٹل کرتے ہیں، طوفان آ گیا، ٹوٹل کرتے ہیں تو اس کشتی کے اندر یہ 8 جانیں، مختلف پرندے چرندے جانور جو تھے وہ 371 دن رہے ہیں۔ اٹس اے لانگ پیریڈ، 371 دن رہے ہیں۔ 371 دن کے بعد جب یہ باہر نکلے ہیں، نہ ان کے پاس اتنی جگہ ہے کہ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ 371 دن انہوں نے سورج نہیں دیکھا، 371 دن انہوں نے چاند نہیں دیکھا، 371 دن ان کے جسموں کو دھوپ نہیں لگی۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب یہ باہر نکلے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہوگا کہ اتنے لمبے عرصے تک نہ ہلنے جلنے کی وجہ سے میرے جوڑ درد ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کو بھی کوئی سکن کا پرابلم یا اسکیبیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی انہیں ایسا مرض نہیں لاحق ہوا۔ جس طرح کے وہ تندرست اندر گئے تھے اسی طریقے کے وہ تندرست باہر نکلے ہیں، اور 371 دن ہوئے ہیں۔ یہ بات خداوند مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی بھی دکھ روگ تکلیف نہیں رہتا، کیونکہ اس وقت ہمیں کور کرنے والا ہمارا اپنا خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے۔ ہاں، چھوٹی سی میں بات کلیئر کروں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا دکھ تو ان پر بھی کئی بار آتے ہیں۔ میرے چیزوں 2 چیزیں ہیں، کبھی کبھار انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں 7 کوئی لغزش آ جاتی ہے، لیکن پاک کلام بیان کرتا ہے کہ صادق اگر گر بھی جائے تو وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو سدھارتا ہے، وہ پھر سے اسی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ گرا نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات خدا کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا دکھ بھیجا جاتا ہے جو ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے،
ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی خاطر ہوتا ہے، یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے خدا ہمیں تھوڑا سا دکھ دے کر ہمیں کسی جگہ سے روک رہا ہے۔ اگر آپ نے میرا پچھلا پیغام سنا ہے تو اس میں بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک عورت جو بزرگ ہے، اس کے ہاتھ وہ چلتی پھرتی ہے تو چھڑی کے سہارے چلتی پھرتی ہے، چھڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے قریب ایک بچے سے کہا کہ یہ چھڑی مجھے دے دو۔ اس بچے نے ہاں تو کی لیکن چھڑی نہ دی، لیکن جو ہی اس نے کہا کہ اس نے مجھے چھڑی نہیں دینی، وہ تھوڑا سا آگے بڑھی ہے تو ایک دم سے جہاں وہ بیٹھی تھی اس کے اوپر جو شیلٹر تھے، وہ شیر جو تھا وہ گر گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ خداوند کی مرضی تھی کہ یہ بچہ مجھے چھڑی نہ دے، میں ویسے ہی کوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار خدا کسی تھوڑا سا دکھ دے کر کسی بڑے مسئلے سے ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی خاطر کوئی دکھ لا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے، جتنی زندگیاں بھی خداوند یسوع مسیح میں آ جاتی ہیں، اس کشتی میں آ جاتی ہیں، وہ جتنی دیر بھی زندہ رہیں کوئی دکھ تکلیف کمی کمزوری نہیں آتی، کوئی بیماری ان کے نزدیک نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزو، کئی بار ہم ادھر ادھر کے ہتھ کنڈے، ادھر ادھر کے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو سکھا یہ رہا ہے اس حوالے کے وسیلے سے، ہم کیوں نہیں اپنی ساری بیماریوں، پریشانیوں سے، دکھوں، روگوں، تکلیفوں سے بچنے کی خاطر ہم خداوند یسوع مسیح میں جو یہ کشتی ہے اس میں آ جائیں، تاکہ کوئی دکھ تکلیف ہمیں نہ رہے۔ تیسری اور آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، 371 دن رہے ہیں، 371 دن 8 جانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی خوراک کا پرابلم نہیں ہوا، پینے کا پرابلم نہیں ہوا، پہننے کا پرابلم نہیں ہوا، اور بالکل اسی طریقے سے سینکڑوں کے حساب سے جانور ہوں گے، پرندے ہوں گے، چرند پرند ہوں گے، لیکن کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ کوئی ایسا ایک پرندہ تک جو ہے، ایک جانور تک جو ہے، وہ نہ تو لاغر ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، اور نہ ہی کوئی انسانی جان جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں بھوک سے بلک رہی ہوں، مر رہی ہوں، بلکہ اسی کشتی کے اندر 371 دن رہنے کے باوجود بھی ان کے پاس ہر چیز کھانے کے لیے ہے۔ اب خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو خداوند ہماری روٹی پانی کا، ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے پہننے اوڑھنے کا سب کچھ اپنے آپ ہی انتظام کرتا ہے، وہ وسائل پیدا کرتا ہے، وہ طریقہ کار میں بتاتا ہے۔ 23 زبور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، میں اس کی بھیڑ ہوں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں سے چرنا ہے، میں نے کہاں سے پانی پینا لے کر، وہ جانتا ہے اسے میں نے کہاں لے جا کر کھانا کھلانا ہے، کہاں لے جا کر اس کو پانی پلانا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ میں نے ایلیا کو کس طریقے سے میں نے خوراک مہیا کرنی ہے۔ میرے عزیزو، متی کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے، نہ خوراک کے لیے فکر مند ہو، نہ پہننے کے لیے۔ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، میں تمہارا خداوند ہوں۔ جب تم مجھ میں آگے ہو، اب تمہیں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے۔ ہم سچ بات یہ ہے، ہم اپنی اس قادر خدا کے نہ تو وعدوں پر پورے اترتے ہیں، اور نہ ہی ان واقعات کی سچائیوں کو، ان واقعات کے اندر ان کی گہرائیوں کو، اور ان واقعات کے اندر خداوند کی پروردگاری کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود پالنے کے لیے، خود بیماریوں سے شفا دینے کے لیے، خود موت سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر کرتے ہیں، اور جب جب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سے کئی بار ایسی غلطیاں، کئی ایسے کام جو برگشتگی اور گمراہی کے ہیں، وہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو،
جس خدا نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، جس خدا نے ہمیں ایک معیار دیا ہے کہ یہ طرز زندگی خداوند کو پسند ہے، اگر اسی سوچ، اسی رویے اور اسی طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں، ہم خداوند میں آ گئے ہیں۔ اور جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، کرونا آ جائے، کوئی وبا تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ایک محفوظ جگہ میں ہوتے ہیں۔ پھر میں کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور پھر کوئی بیماری تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں اپنے طور پہ زندگی گزاریں گے تو مختلف پرابلم نظر آئیں گے، اور اگر اس کشتی کے اندر آ جائیں گے، یسوع مسیح میں آ جائیں گے، اس کا پلہ پکڑ لیں گے، اس پر ایمان لا کر اس خاندان میں شامل ہو جائیں گے، پھر خداوند وعدہ کرتا ہے کسی قسم کی فکر نہ کرو۔ اس لیے میرے عزیزو، آؤ اپنے آپ کو جانچیں۔ جہاں کہیں ہم نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان سچائیوں کو سمجھنے میں کمی کی ہے، ان کمزوریوں کو دور کریں، تاکہ ہماری زندگی اس کشتی کے اندر ہو اور ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، بلکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ زندہ رہنے والے بنے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ دعا مانگیں۔ وفادار خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے مختلف ایسی سچائیاں، مختلف ایسی حقیقتوں کو ہمارے سامنے واضح کر کے اپنی قدرت کو اور زندگی اور موت کو حاصل کرنے کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ آج اے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے پاک کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ جو زندگی تیرے بیٹے کے اندر آ جاتی ہے، تیرے بیٹے کو قبول کر لیتی ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی دکھ تکلیف آتا بھی ہے تو وہ قادر خدا میں ان دکھوں میں رہنے نہیں دیتا، یا خداوند کے جلال کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے پاک کلام کی سچائیوں کو جان کر اپنی زندگی کو تیرے سپرد کریں، تاکہ ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ ہے خداوند تیری مرضی کے مطابق اور تجھ میں ہو۔ ہماری زندگیاں تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ ہماری مدد کا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس نے ہم اپنے قصوروں کو معاف کیے ہیں، تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔